یہ جو گرفتاری اس طرح سے ہوئی، آرڈر ادھر اناؤنس ہوا ہے، ابھی کورٹ کے باہر نکل کر میں بتا رہا ہوں کہ یہ فیصلہ ہے، فوراً پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ اریسٹ بھی کر لیا جاتا ہے اور اریسٹ کر کے یہاں پر بھی لے آئے ہیں۔ ہماری اعلیٰ عدلیہ سے گزارش ہے کہ جو ہماری درخواستیں ہیں وہ ہماری جلدی فکس کی جائیں اور فیصلہ اس کے اوپر جلدی دیا جائے۔ اگر یہ کیس میرٹ پر عامر فاروق صاحب خود سنتے اور فیصلہ دیتے تو یہ کیس اڑ جانا تھا۔ اگر ہمارے کیس کے اوپر فیصلہ ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ یہ کیس اڑ جائے گا اور خان صاحب جو ہیں وہ انشاءاللہ باہر آ جائیں گے۔ تھینک یو۔ سوال سر، آج سیشن کورٹ میں بار بار پی ٹی آئی کے وکلاء کو بلایا جاتا رہا کہ حتمی دلائل کے لیے پیش ہو، تقریباً 4 سے 5 دفعہ کال کیے گا، پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی بھی وکیل وہاں پیش نہیں ہوئی، اس کے پیچھے کیا پوری تفصیل بتا دی ہے۔ سارے وکلاء موجود تھے صبح سویرے سے لے کر آنورڈ۔ خواجہ عارض صاحب صبح آپ کو پہلے بھی بتا دیا، کلیریفائی کرتے ہیں، صبح سویرے ہم نے جو پٹیشن سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں جمع کرانی تھی وہ خواجہ عارض صاحب کے وکیل کو منشی کو اٹھا لیا گیا۔ خواجہ عارض صاحب ایک لیٹر بنا کے سپریم کورٹ میں گئے اور میں نے اپنے منشی کو بھیجا کہ جا کر کے یہ پٹیشنز لے کے ان کو جمع کرائیں۔ جب وہ گئے تو اس کو بھی ہائی کورٹ کے احاطے سے باہر لے گئے اور اس میں ہمارے پاس 1-2 اشخاص کی تصاویر بھی ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ یہ زیادتی کی، اور ان کو باہر لے جانے کے بعد پھر سپریم کورٹ وہ گئے نیب کورٹ میں۔ نیب کورٹ کے بعد وہ انہوں نے بحث کرنی تھی، لیڈ کونسل سب کو پتا ہے خواجہ عارض صاحب نے بحث کرنی تھی۔ یہ ایک ڈرامہ تھا جو آلریڈی مینیج تھا، اس مینیج ڈرامے کا حصہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ اتنے امپورٹنٹ اور سینسٹیو کیس میں 12 بجے کا ٹائم دیں اور 12 بجے کے بعد آپ از خود فیصلہ سنا دیں۔ ہائی کورٹ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر آپ نے ہمیں سنے بغیر فیصلہ دینا ہے۔ اس نے 2 دفعہ جب اس نے اپنا میٹرنیبلٹی پہ فیصلہ کر چکا ہے تو تیسری مرتبہ اس نے ایک لائن بھی نہیں لکھی۔ وہ کہتے ہیں چونکہ موجود نہیں ہے لہٰذا میں اس کا فیصلہ ہی نہیں کرتا، اور ایک لائن لکھے بغیر اس نے فیصلہ کر دیا۔ یہ انصاف کا قتل ہے اور انصاف کا قتل ہوتا ہوا آپ سب کے سامنے نظر بھی آ رہا ہے۔ ایک منٹ آپ سے بات ہوگی۔ شعیب صاحب، سزا تو ہو چکی، جو بھی آپ کے اعتراضات ہیں وہ چلیں ایڈریس تو نہیں ہو سکے۔ اب یہ بتائیں کہ ہائی کورٹ میں اپیل جاتی ہے تو اپیل تو میرٹ پہ سنی جائے گی اور اتنی جلدی ظاہری بات ہے ڈیسائیڈ نہیں ہو سکے گی۔ سسپینشن آف سینٹینس کے لیے اگر کوئی درخواست دیتے ہیں تو اس پہ ہارڈ شپ کا گراؤنڈ کیا بنائیں گے آپ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مین کیس ہی غلط ہے، یہ فیصلہ ہی ون سائیڈڈ ہے۔ جو فیصلہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہو، جو آرٹیکل 10A یہ کہتا ہے کہ فیئر ٹرائل، فیئر چانس آف ڈیفنس ہر آدمی کا بنیادی حق ہے، جب وہ نہیں دیا گیا تو یہ کیس ہی سسٹین نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات ہے کہ شارٹر سینٹینس کا جب کیس ہو تو وہ ججمنٹ آٹومیٹیکلی سسپینڈ ہو جایا کرتی ہے، تو ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ جلدی سنا بھی جائے گا اور اس پہ ججمنٹ سسپینڈ بھی ہو جائے گی۔ شعیب صاحب، کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ اس کیس میں اگر آپ اپیل آپ کی سماعت ہو بھی جاتی ہے تو وہ کسی اور کیس میں ڈال دیں گے، القادر ٹرسٹ میں ڈال دیں گے، کسی اور میں گرفتاری ڈال دیں گے۔ پھر دیکھیں، گرفتاریاں وہ ڈالنا چاہیں تو 180 سے زائد مقدمات انہوں نے کیوں بنائے ہیں؟ اس لیے بنائے ہیں کہ ان کے پاس جب کوئی جواز باقی نہیں ہے تو وہ ایک ہوا میں تیر چلا رہے ہیں کہ کوئی تو چل جائے گا۔ جب وہ گرفتاریاں ڈالیں گے ہمارے پاس رائٹ آف ڈیفینس ہے، ہم عدالتوں میں جائیں گے، ہم ہوپ فل ہیں کہ انصاف ہوگا ہمارے ساتھ۔ شہین صاحب، آپ کو خدشہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ بھی شہباز گل یا آدم سواتی والا سلوک کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں ہر وہ غیر آئینی حرکت، ہر وہ غیر قانونی حرکت اور غیر انسانی حرکت ہمارے پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ ہو رہی ہے اور ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ عمران خان کے ساتھ کوئی ان ہیومن قسم کی یا ڈس ریسپیکٹ قسم کی کوئی حرکت ہوگی۔ اگر کوئی ایسا ہوا تو یہ پاکستان کی تباہی ہوگی اور ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ شعیب صاحب، یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو پمس ہسپتال لایا جا رہا ہے میڈیکل کے، آپ کے پاس ہمارے نالج میں کچھ بھی نہیں ہے جی۔ مجھے یہ بتائیں کہ 5 منٹ کے اندر ابھی اناؤنس نہیں ہوا تھا، اسلام آباد پولیس کیسے وہاں پہنچ گئی یا لاہور پولیس کو کیسے پتہ چل گیا؟ ابھی ججمنٹ سائن نہیں ہوئی، ابھی وارنٹ آف اریسٹ جاری نہیں ہوا، وہ گرفتاری پہلے ہو گئی۔ یہاں سے آپ میچ فکس کی آپ کہانیاں سن سکتے ہیں، ہمارے نالج میں نہیں ہے۔ شہین صاحب، آپ کے دور میں جب وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے تو اسی طرح لاہور سے FIA کی ٹیم محسن بیگ صاحب کو 5 منٹ میں لاہور سے اسلام آباد پہنچی تھی تو اسی طرح گرفتار کیا تھا، تو یہ تو آپ کے دور میں پریسیڈنٹ اگر FIA نے ماضی میں کوئی غلط کیا تو ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ میں ایک بات آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے خان صاحب کا جو بھی پیریڈ تھا ان کے زمانے میں کسی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا مقدمہ نہیں بنا۔
جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نیب کے ذریعے پروسیڈنگ کی گئی تھی، آج آپ کو واضح کر دوں کہ نیب کے ذریعے پروسیڈنگز کو سلو ڈاؤن کرایا گیا تھا، اور اس وقت بھی جو نیب کے چیئرمین صاحب تھے آج بھی موجودہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے پسندیدہ ترین شخصیت ہے، اس وقت وہ مسنگ پرسن کمیشن کے ماشاءاللہ وہ چیئرمین ہیں۔ اس لیے میں اس پہ تفصیل میں جائے بغیر ایک بات واضح کر دوں، کوئی ایک لیڈر بتا دے جس کے خلاف پاکستان کی تاریخ میں 180 سے زائد اپیل میں آپ جائیں گے تو کیا اپیل میں جا کے آپ اپنا جو عمران خان صاحب جو ملزم ہیں یا ملزم ڈکلیئر ہو گئے ان کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، یا وہاں پہ بھی جا کے اس عدالت کے بارے میں بالکل وہ بے گناہ ہیں، بے گناہ ثابت کریں گے، اور اس متعصب جج کے خلاف ہم قانون کے مطابق پروسیڈ کریں گے، جس پہ اسلام آباد بار ایسوسیشن آلریڈی اپنی ریزولوشن پاس کر چکی ہے۔ صاحب سیاسی انتقام آپ کہتے ہیں کہ سیاسی انتقام ہمارے دور میں نہیں لیا گیا، عمران خان امریکہ میں جا کے کہتے ہیں کہ میں نواز شریف کا جا کے ایسی اترواؤں گا، تو یہ کیا سیاسی انتقام نہیں تھا؟ سیاسی انتقام یہ ہوتا ہے جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، سیاسی انتقام ہوتا ہے یہ جو 180 سے زائد مقدمات بنائے گئے ہیں۔ اگر کسی نے کرپشن کی ہے، کسی کے اکاؤنٹ میں بلینز آف روپیز ٹی ٹی کے ذریعے پہنچے ہیں، اس کو سیاسی انتقام نہیں، یہ ڈرائیو ہے اگینسٹ دی کرپشن۔ کرپشن کے خلاف اگر کوئی مقدمہ بنائے اس کو سیاسی انتقام نہیں کرنا۔ شعیب سعید صاحب، جو کچھ نواز شریف کے ساتھ ہوتا رہا اور جن قوتوں نے نواز شریف کو نائل کروایا، آپ کے خیال میں عمران خان کو سزا دلوانے میں بھی وہی قوتیں شامل ہیں؟ میں آپ کے سوال کو ریفریز کر کے کہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی تمام مقتدر طبقے اور حلقے، اس وقت ملک کی ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری اس وقت کی الیکشن کمیشن، تمام ادارے اور تمام سیاسی جماعتیں ایکسپٹ جماعت اسلامی، یہ سارے ڈرتے ہیں عمران خان کی مقبولیت سے اور ان کے سیاسی قد کاٹ سے، اس لیے اس کو ہر حال میں الیکشن سے پہلے نااہل کرنا، ان کو سزا دلوانا مقصد ہے، اور آج سب کے سامنے ہے جو کچھ انصاف کا قتل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ ہم سب سمجھتے ہیں اور آپ بھی سمجھتے ہیں۔ شہید صاحب، ہمیشہ آپ کی جوڈیشری استعمال ہوتی ہے، چاہے بھٹو صاحب کے خلاف، چاہے نواز شریف کے خلاف۔ آپ کے لوگ ہی جب 2018 میں نواز شریف کو نائل کیا بیٹے کی تنخواہ نہ لینے پر، تو یہی آپ کے دوست ڈانس کر رہے تھے اور چور ڈکیت کے نعرے لگا رہے تھے، اس وقت جنرل باجوہ کروا رہے تھے، تو آج آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بلال، ایک بات آپ کو بتا دوں، نواز شریف مجھے یہ بتائیں آج ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ جس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس کا ہے؟ وہ کس کا ہے مجھے بتائیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا نہیں ہے، آج مریم نواز بھی کہتی ہے ہمارا نہیں ہے، حسین نواز کہتے ہیں ماشاءاللہ یہ مریم نواز کا ہے اور ہم سب کا ہے۔ فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر اس نے، نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ یہ ہیں وہ رسیدیں، یہ ہیں وہ ذرائع جس سے میں ثابت کر سکتا ہوں۔ بھائی عدالت میں جب ہم گئے ہیں، ہم نے کہا ہے ہمیں گواہ پیش کرنے دو، وہ کہتے ہیں آپ کو آپ کے گواہ بھی پیش نہیں کرنے دیں گے۔ بھائی یہ دوہرا معیار ہے۔ نواز شریف کے خلاف اگر مقدمات بنے تو کیا پاناما سکینڈل جب آیا تھا کیا یہ پی ٹی آئی نے چلایا تھا؟ یہ پاناما سکینڈل انٹرنیشنل لیول پہ آیا جس کے ذریعے ان کی آف شور کمپنیز کا پتہ چلا۔ یہ ایون فیلڈ عمران خان اور جماعت اسلامی بالکل درخواست گزار تھے، ہم اس کی تحقیقات چاہتے تھے اور تحقیقات ہوئی۔ آج بھی سن لیں آپ بھی، جو اس وقت سٹنگ پرائم منسٹر تھا اس کے خلاف جو پروسیڈنگز تھیں آئین اور قانون کے مطابق ہوئیں، اور سپریم کورٹ نے وہ میٹر جی آئی ٹی کے ذریعے نیب کورٹ میں بھیجا جس میں اس وقت وہ سزا یافتہ ہیں۔ آج وہ 4 سال سے بھاگے ہوئے ہیں، اس بھاگے ہوئے بھگوڑے کو اور کنوکٹڈ کو اور ایبسکانڈر کو چاہیے کہ آپ کا سگا بھائی پرائم منسٹر ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کی دوستی ہے، آج آپ ووٹ کو عزت دو کے نعرے کو دفن کر چکے ہو، آج آئیں اپنی بے گناہی ثابت کریں اور کم سے کم ایک چیز بتا دیں کہ یہ ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آپ کے ہیں اور اس کی رسیدیں کیا ہیں۔ عمران خان ابھی بھی آرمی چیف سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں کرنا چاہتے، نہ وہ کرنا چاہتے ہیں نہ وہ کرنے کی ارادہ رکھتے ہیں، لیکن وہ تمام سٹیک ہولڈرز کو یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کی بقا کی خاطر، آئین اور قانون کے تحفظ کی خاطر، اس 25 کروڑ عوام کی خاطر وہ یہ کہتے ہیں
کہ آپ آئین اور قانون کی بالادستی پہ عمل کریں اور جمہوری اداروں کو آپ چلنے دیں. آپ کے سوال سر ہو گئے, باقی کسی نے کرنا ہے. دستاویزات پیش ہوئے توشہ خانہ کیس میں, ایک بھی دستاویزات کو رد نہیں کیا عمران خان نے, سارے تسلیم کیے. اب متی اللہ جان میری بات سن لو, مجھے یہ بتائیں کہ دستاویزات جب ہم منگواتے ہیں عدالت منع کر دیتی ہے کہ ہم نہیں سن لیں. اب آپ بحث نہ کریں, جواب تو سن لیں. آپ جواب نہیں سنیں گے متی اللہ جان, بڑی زیادتی ہوگی. آپ سنیں, تسلی سے سنیں. پہلی بات, جب ہم درخواست دیتے ہیں کہ یہ ریکارڈ طلب کریں, وہ کہتے ہیں نہیں کرتا. جب ہم یہ کہتے ہیں آپ گواہان کو طلب کریں ہمارے یا ان کے, وہ کہتے ہیں میں نہیں کرتا. میں الیکشن کمیشن کے صرف دو وہ بھی سلیکٹڈ, ہم صرف اس کے اوپر الائے کریں گے اور کوئی ایویڈنس میں نہیں آنے دوں گا. جب ہم سنیں, جب آپ بتا سکتے بھائی ہیں میں ایک دستاویز جو توشہ خانہ کیس میں اگر جھوٹی ثابت ہوئی ہے, کوئی ایک دستاویز متی اللہ جان, ٹوٹل کیس یہ ہے, آپ سمجھ لو پہلے. کوئی ایک دستاویز بتا دیں ہے کہ نہیں ہے. اب آپ جعلی ہے, آپ بحث در بحث کرو. دینا کوئی جعلی ہے دستاویز. میں یہ بات کہتا ہوں کہ جو مجرم ہیں جنہوں نے خلاف ضابطہ گاڑیاں لی ہیں وہ اس وقت حکومت دے دی. جو اس وقت قانون قاعدے کے مطابق ٹیکس اتھارٹیز کے پاس سارا ریکارڈ جمع کرایا, سارا ریکارڈ الیکشن کمیشن کے پاس جمع کرایا, اور آپ کہتے ہو کہ ہم آپ کو نہیں ہوئی نا. آپ نے یہ کہا کہ آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے. جب ہم ایویڈنس لے کر آ رہے ہیں آپ کہتے ہو آپ کو گواہ پیش کرنے کی اجازت نہیں.